رفیق قادری عرض کر رہا ہوں۔ ایصال ثواب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس میں کیا اس کے تفصیلات ہیں۔ میں اگر آپ کا سوال صحیح سمجھ سکا ہوں تو قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اگر یہی واقعہ ہے تو پھر ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کا رائج تصور ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا میں صحیح سمجھ سکا ہوں آپ کا سوال؟ بالکل صحیح فرمایا جی دیکھیے، دین کے حوالے سے جب بھی کبھی کسی سوال کے بارے میں تردد پیدا ہو تو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ دین کا جو مجموعی فریم ورک ہے اس فریم ورک کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو اپلیکیشن میں، اطلاق میں، اجزاء میں کسی چیز پر کوئی تردد، کوئی ابہام، کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ طب کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ سیاست کے اندر بھی ہوتا ہے، عدالتوں میں جائیں تو قانونی، آئینی، دستوری بحثوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی جز کے اندر آپ تردد کا اظہار کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ مجموعی فریم ورک کیا ہے، وہ 4 کارنرز کیا ہیں جس کے اندر رہ کر ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، جس کی روشنی میں ہم نے اس تردد کو دور کرنا ہے۔ تو انسان کو اعمال کا نتیجہ یا اعمال کا ایصال ہوگا، یہ بات اپنی ذات میں کوئی انڈیپینڈنٹ منفرد بات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی اسکیم سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے کے بعد اس کی ایک گرینڈ اسکیم ہے۔ اس اسکیم کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کیا اعمال کا ایصال اس تک ہو سکتا ہے، ثواب اس تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم دنیا میں بھیجنے کو یہ ہے کہ وہ ہر شخص کا انڈیپینڈنٹ انڈیویجول امتحان لینا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں اس نے فرد کو عقل بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ اسی لیے دیا ہے کہ وہ شخص اپنے ذاتی امتحان کو اپنی بساط، اپنی صلاحیت کی حد تک بروئے کار لے کر آئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں جو میں نے امتحان تمہیں درپیش کیا ہے اس میں تمہارے علم کے مطابق تم سے معاملہ کروں گا، لیبلوکم فیما آتاکم، اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو علم تمہیں دیا۔ یہ بھی اس لیے کہا کیونکہ جواب بندے نے دینا ہے، فرد نے دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا، تم میں سے ہر شخص میرے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، تنہا تنہا آئے گا۔ تو گویا اس دنیا میں ہمارا امتحان کوئی قومی امتحان نہیں ہے، کوئی قبائلی امتحان نہیں ہے، کسی مجموعی جتھے یا گروہ یا تنظیم کا امتحان نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کا انڈیپینڈنٹ اکیلا تنہا امتحان ہے۔ اگر یہ انڈیپینڈنٹ تنہا امتحان ہے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان گاہ کیا ہے جس میں امتحان درپیش ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امتحان گاہ یہ دنیا ہے۔ جب تک اس دنیا میں تم ہو تو تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان میں تم نے جو چیز اختیار کرنی ہے وہ تمہارے ارادے اور اختیار اور شعور پر مبنی ہے، لہٰذا شعور چلا گیا تو امتحان ختم ہو گیا، اور دنیا ختم ہو گئی تو امتحان ختم ہو گیا۔ اسی کو بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ وہ شخص جو مجنون ہو جاتا ہے، جس کے پاس عقل نہیں رہتی، وہ پھر دین کے احکام کا مکلف اور مخاطب بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہر شخص جو دنیا میں ارادہ، اختیار، شعور رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی عمل پیدا ہوتا ہے، اس پر جزا و سزا ہوگی، اس کو ثواب ملے گا یا اس کا اس تک وبال پہنچے گا۔ اسی کو قرآن مجید نے باقی جگہوں پر بھی بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص جو خود کمائے گا وہی اس تک پہنچے گا۔ تو ہمارے دین کے اندر یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان ہے جس کا عمل اس کے نتیجے پر اثر انداز ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر خدا کی جو مجموعی اسکیم ہے وہ تلپٹ ہو جاتی ہے، اس کے تار و پود بکھر جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا شخص میرے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، معاملے کے اندر قسط نہیں ہے، معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو برابری رکھی ہے وہ نہیں ہے۔
تو اصول میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں میرا تنہا انڈیپینڈنٹ اکیلا امتحان ہے. اس امتحان میں نے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کو پیدا کرنا ہے. اس عمل کا اتصال ہے جو میرے اوپر ہوگا، اچھائی کی صورت میں بھی برائی کی صورت میں بھی. اب اگلی بات یہ پیدا ہوئی کہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو آدمی براہ راست کرتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بالواسطہ کرتا ہے، یعنی انڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک سبیل لگائی کسی جگہ کے اوپر، اور میں اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. اب ارادہ تو میں نے کیا تھا، انیشیٹو میری جانب سے تھا، لیکن میں موجود نہیں ہوں. تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ارادے کے نتیجے میں عمل برقرار ہے، تو کیا اس عمل کا اثر میرے تک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے ہے، اس لیے کہ دنیا سے آپ چلے گئے، جب تک آپ تھے اس وقت تک آپ کے عمل کا نتیجہ اثر اب تک ہونا چاہیے تھا. ایک دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جواب بھی عقلی جواب ہے، اور اس سے جو خدا کی مجموعی اسکیم ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ یہ ہے کہ چونکہ انیشیٹو میں نے لیا تھا، ارادہ میں نے کیا تھا، اور میرا عمل ہے جو دنیا میں جاری ہے، اور عمل بھی میں نے ایسا کیا کہ وہ میرے مرنے سے ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے اندر ایک دوام ہے، ایک استمرار ہے، ایک کنٹینیوشن ہے، تو اس عمل کا اجر مجھے ملتا رہنا چاہیے ہے. یہ دونوں جوابات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس دوسرے جواب کی تائید فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں سوائے یہ 3 اقدامات اس کے. پہلا کیا تھا کہ اس نے اس نوعیت کا کوئی علم پیدا کیا ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. دیکھیں، علم بھی اصل میں آپ کی جانب سے ایک انیشیٹو ہوتا ہے، برائی بھی ایک انیشیٹو ہوتا ہے. اچھائی کی بات اور فلسفہ پیش کرنا یہ ایک اقدام ہے، عمل ہے یہ. تو اس عمل کا جو نتیجہ ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر وہ علم جو نافع ہو، لوگوں کو منفعت پہنچائے، تو وہ بندے کے رخصت ہونے کے بعد بھی اگر موجود ہے تو اس کا نفع اس تک پہنچتا رہے گا، اور پہنچتا اس لیے رہے گا کہ انیشیٹو اس نے لیا تھا. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کوئی ایسا کام جو صدقہ جاریہ کی نوعیت کا ہو، یعنی وہ کام آپ نے کر دیا، جس طرح سبیل لگا دی، جس طرح کوئی مسافر خانہ آپ کھول کے چلے گئے اور اس کے وسائل کا بندوبست کر دیا، تو وہ بھی چلتا رہے گا. اور تیسرا نیک اور صالح اولاد. تو یہاں پر بھی آپ کا انیشیٹو ہوتا ہے، اولاد کی آپ تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، نگہداشت پرداخت کرتے ہیں، ان کو علم سکھاتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نیکی پیدا ہوتی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آپ کے سوال کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ انیشیٹو بندے کی طرف سے ہونا چاہیے ہے. بندے کی طرف سے اگر انیشیٹو نہیں ہے تو عمل کا اثر اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور انیشیٹو اس کے دنیا سے گزرنے کے باوجود جاری ہے تو اس تک وہ اثر پہنچتا رہے گا. تو قرآن مجید کے اندر سورہ نجم میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کی روشنی میں بھی اگر آپ اس پوری بات کا جائزہ لیں تو بالکل ٹھیک بیٹھ جاتی ہے کہ انسان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس چیز کے کہ جس کی اس نے کوشش کی. تو یہاں دیکھیے کہ انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بالعموم جو ایصال ثواب کے نام پر مختلف بدعات رائج ہیں، ان کو بدعت ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ دین کے اندر کوئی بھی دینی عمل جب تک مشروع نہ ہو اس کو شروع نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے یہاں یہ جب لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کے لیے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے لوگ بخش رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نام پر مختلف کنویں کھود رہے ہیں. پوری زندگی خود تو توفیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مال و زر دیا تھا کہ حج پہ کبھی چلے جائیں، اور اب رخصت ہونے کے بعد دادا جی اور ابا جان کے لیے لوگ حج ادا کر رہے ہیں. حج میں بھی دیکھیے کہ خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کسی اور کے لیے حج کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نفسیاتی لحاظ سے اس کی تسکین و منع نہیں فرمایا کہ کر لو، کیونکہ نفلی عبادت کے طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اجر تمہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، اجر تمہیں ہی ملے گا. تو انیشیٹو بندے کی طرف سے ہو، دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایصال ہوتا رہے گا. انیشیٹو نہ ہو تو دنیا میں ہو یا رخصت ہو جائے کوئی تعلق نہیں اس سے پیدا ہو سکتا. اور اگر کوئی شخص اس طرح کے تصورات کو مانتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پورے دین کی جو اسکیم ہے وہ اس سے تلپٹ ہو جاتی ہے. یہ گویا ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے دین میں گویا پیچھے سے کسی نے رشوت دے کے اس کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں بھر دیں. اللہ کے ہاں قائم بالقسط رہنے کی صفت ہے، تو اس صفت کے منافی کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی دعا کر لے کسی مرنے والے کے حوالے سے، دعا کر سکتا ہے
تو کیا اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے گا؟ جی، طارق صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کر دیتا ہے، تو دعا جو ہے وہ کوئی ثواب اور گناہ کی چیز نہیں ہوتی. دعا تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہوتی ہے. آدمی اپنے عجز کا، اپنے تذلل کا، اپنے عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست رکھتا ہے کہ پروردگار عالم، میں بندہ ہوں اور میں یہ درخواست کر رہا ہوں. تو دعا سے نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. دعا تو درخواست ہوتی ہے. وہ درخواست جب اللہ کی عدالت میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود اپنے بارے میں طے کر رکھی ہے کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو کچھ ان کے وعدے ہیں، جو ان کی سنن ہے، وہ اس کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کرتے. تو دعا میں کرتا ہوں، کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گی تو اللہ اپنے اصولوں کے مطابق اس کو کیٹر کر لیں گے. اگر تو میں نے دعا یہ کی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، تو اس کو معاف فرما، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر جابر کا ہار کا ہم برا انجام کریں گے وہاں پر. اس طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ جی اس نے بڑی لوگوں کی تلفی کی ہے، اس پہ درگزر کا معاملہ فرما، تو اس کے بارے میں وہ طے کر چکے ہیں کہ بھی بندوں کے حقوق تو بندے معاف کریں گے تو معاف کروں گا. تو دعا جو ہے وہ کسی قاعدے کلیے پہ قبول ہوتی ہے، کسی قاعدے کلیے پہ رد ہوتی ہے. اس کا گناہ اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر ہم تلاوت کرتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، ہم کسی کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں بس. جی ہاں، اس پر ایک بات میں عرض کر دوں، اتنی عبادات ہیں، ان کے ساتھ یہ ثواب کی باتیں لاحق کر لی گئی ہیں. پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو تو اتنا ثواب ملے گا. پروردگار عالم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ 3 جہات سے ہوتا ہے. پہلی پرستش کی جہت ہے، وہ ہمارا اگر خالق ہے، ہم مخلوق ہے، ہمارے بنانے والا ہے، تو ہم اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں گے. اس سے نماز وجود میں آتی ہے، اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. اگر وہ حی و قیوم خدا ہے تو کوئی حکم صادر کرے گا، ہم اس کے آگے سر تسلیم ہم کریں گے. اس کی علامت روزہ ہوتی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ اس کے کوئی تقاضے ہم سے پیدا ہوں گے تو ہم اس کی راہ میں سیکریفائس کریں گے. اس سے نظر کی عبادات پیدا ہوتی ہیں، جیسے حج ہے، جیسے قربانی ہے. ثواب اور نیکی کے کام قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ جی آپ نے نمازیں پڑھ لی تو اتنا ثواب مل جائے گا. آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو ثواب. نماز ایک ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. وہ خالق اور بندے کے درمیان جو عبد اور معبود کا تعلق ہے اس کا مظہر ہے نماز. روزہ اطاعت کا مظہر ہے. باقی عبادات کو بھی آپ دیکھ لیں تو نیکی اور خیر کے کام تو یہ ہوتے ہیں، کسی قرضدار کا قرض اتارنا، مسافر کی مدد کرنا، کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، لوگوں میں سلام عام کرنا، یہ ہے نیکی ثواب کے کام. تو جو شخص اس کام کرے گا، اگر اس کا انیشیٹو ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر اس کا انیشیٹو نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گا.